لیو انکیشمنٹ اور پینشن پر کٹ، ضلع کونسل فیصل آباد کے ملازمین بھی سڑکوں پر آ گئے۔ ضلع کونسل چوک میں احتجاج، مظاہرین کہتے ہیں مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ لیو انکیشمنٹ اور پینشن رولز میں ترامیم پر ملازمین کو تحفظات۔ پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن فیصل آباد کا دیگر سرکاری محکموں کے ساتھ 26 ستمبر کو ضلع کونسل میں احتجاج کا اعلان۔ اساتذہ بولے سرکاری ملازمین کا استحصال بند کیا جائے۔ چنیوٹ میں بھی پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن نے احتجاج کیا۔ ممبر پنجاب بار امتیاز لونا کے بھائی کی گرفتاری کا معاملہ، فیصل آباد اور جھنگ ڈسٹرکٹ بار کا شہباز لونا کی رہائی تک ہڑتال کا اعلان۔ وکلاء آج عدالتوں میں پیش نہ ہوئے، ادھر وکلاء نے پولیس کا کورٹس میں داخلہ بند کر دیا۔ امتیاز احمد لونا نے سیشن کورٹ سے پولیس کو باہر نکالا۔ پولیس کی بھاری نفری ڈسٹرکٹ کورٹس کے باہر تعینات۔ پولیس کچھ دیر میں شہباز لونا کو جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت پیش کرے گی۔ رات ہماری میٹنگ ہوئی تھی، جس میٹنگ میں ایک سی پی او کو نمائندہ تھا، بات ہوئی وہاں پہ اور انہوں نے کہا جی کہ بالکل ہم سے غلط کام ہو گیا، صبح تک اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ آج صبح سے لے کر اب تک ان کی طرف سے ایک ہی موقف آ رہا ہے کہ ہم نے جو کرنا تھا کر دیا، اب آپ سے جو ہو سکتا ہے وہ کریں۔ فیسکو کا 2 فیز ٹرانسفارمرز کی تبدیلی کا فیصلہ، 50 سے زائد ٹرانسفارمر ستمبر کے آخر تک تبدیل ہوں گے۔ 2 فیز ٹرانسفارمرز چلانے والے ایس ڈی او ہو جائیں ہوشیار۔ فیسکو نے 2 فیز ٹرانسفارمر چلانے والے ایس ڈی اوز کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ ادھر بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کے لیے ڈپٹی کمشنر جھنگ اور ڈی پی او کو فیسکو ٹیموں کے ساتھ مکمل تعاون کی واضح ہدایت کر دی۔ ٹوبہ میں 15 بجلی چور قانون کی گرفت میں آ گئے، 13 لاکھ روپے جرمانے، مقدمات درج۔ انٹر بینک میں پاکستانی روپے کی قدر میں بہتری، ڈالر 300 روپے سے نیچے آ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 1 روپے 27 پیسے کی کمی، 299 روپے 89 پیسے پر بند ہوا۔ فیصل آباد کی کاروباری شخصیت رانا عبدالغفور نے کہا، آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے فرق کو 2.1% سے کم کیا جائے۔ اس کمی کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سارا کریڈٹ جو ہے یہ میں نگران سیٹ اپ کو دیتا ہوں اور سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ آرمی چیف کو دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک ایسی ٹیم سلیکٹ کی ہے جو ایماندار ہے، میرٹ پہ لوگ ہیں۔ پہلی دفعہ پاکستان میں جو ہے نا وہ میرٹ پہ ہیں اور اس کے ثمرات آپ کو چند دنوں میں ہی نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ڈالر کی وجہ سے ہی ہماری سارے ریٹ را مٹیریل کے بڑھتے تھے، اب اگر ڈالر سپیڈلی نیچے آ رہا ہے تو اس کے ثمرات ہم تک پہنچنے ڈالر کی گراوٹ مسلسل، دوسرے ہفتے یارڈ مارکیٹ فیصل آباد میں قیمتیں کم ہونے لگی۔ گزشتہ ہفتہ 3000 تو رواں ہفتہ 2 روز میں 1000 تک فی بیگ کی قیمت میں کمی دیکھی گئی۔ تاجر کہنے خام مال سستا ہونے سے مارکیٹ میں بہتری کی امید ہے۔ فیصل آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورونوش کی قلت، شہری پریشان، خواتین کا کہنا ہے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے مگر آٹا چینی دالیں کچھ نہیں ملتا، بھوک پیاس سے بیٹھے رہتے ہیں مگر چیزیں نہیں ملتی، آٹا ملے بھی تو ساتھ دوسرا سامان خریدنے کا کہا جاتا ہے۔ چنیوٹ میں چینی کی پرواز میں کمی آ گئی، چینی کی 50 کلو کی بوری 300 روپے کمی کے ساتھ 8000 روپے پر آ گئی، ہول سیل ریٹ پر بازار میں 160 روپے کلو میں فروخت۔ جھنگ میں محکمہ زراعت کا کاشتکاروں کے لیے اچھا اقدام، انٹر کراپنگ کرنے والے کاشتکاروں کو 5000 روپے فی ایکڑ تک فراہمی کی جائے گی، حکومت پنجاب فنڈز فراہم کرے گی۔ سمندری میں غریب کے لیے میٹھے کا ذائقہ کڑوا ہونے لگا، چینی کے بعد گڑ اور شکر کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا، گڑ 350 اور شکر کی قیمت 340 روپے کلو ہو گئی، دکاندار نے کہا قیمتوں میں 150 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ خراب معاشی حالات، بے روزگاری نے نوجوانوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا، فیصل آباد میں بیرون ملک جانے کی خواہش مند کی تعداد میں ہوشربا اضافہ، پولیس خدمت مرکز سے کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے والوں کی تعداد میں 110% اضافہ ہو گیا۔
فیصل آباد کی سپریم انجمن تاجران کا دکانیں اور مارکیٹیں بند کرنے کے حوالے سے اجلاس منعقد. صدر سپریم انجمن تاجران اور نائب صدر چیمبر آف کامرس حاجی اسلم بھلی نے کہا حکومتی فیصلے کی حمایت کرتے ہیں. جنگ میں ہیپاٹائٹس کے مریض بے یار و مددگار، ویکسین نایاب. ڈسٹرکٹ اسپتال آنے والے مریضوں کی مشکلات بڑھ گئیں. انچارج پروگرام ڈاکٹر عمران نے کہا جلد ویکسین مکمل مل جائے گی. ڈسٹرکٹ اسپتال جھنگ کے مریضوں کی مشکلات کم نہ ہوئی. 30 لاکھ آبادی کے لیے واحد سٹی اسکین مشین خراب ہو گئی. دور دراز سے آئے مریض خوار. ٹوبہ ٹیکسنگ میں خواتین کی طرف سے عدالتوں کے ذریعے طلاق کی شرح میں سوگنا اضافہ. طلاق اور شوہروں سے بچوں کا ماہانہ خرچہ لینے کے دعوے دائر ہونے لگے. قانون دان میاں شعیب نے کہا طلاق کی شرح میں اضافے کی بڑی وجہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے. فیصل آباد ایف ٹی اے کے زیر اہتمام نال دہندگان کے خلاف جاری خصوصی مہم کی 2 ماہ کی رپورٹ جاری. مجموعی طور پر 9 کروڑ 34 لاکھ روپے کی ریکوری کی گئی. مقررہ کردہ اہداف کو جلد مکمل کرنے کا بھی عزم. فیصل آباد کے درجنوں کمرشل جائیدادوں اور پلازوں کے مالکان ٹیکس چور نکلے. پلازا مالکان ٹیکس ادائیگی تو درکنار، ٹیکس نیٹ میں ہی غیر رجسٹرڈ نکلے. ایس بی آر نے انکم ٹیکس ادا نہ کرنے اور اثاثوں کی تفصیلات چھپانے پر 55 پلازا مالکان کو 2 ارب 15 کروڑ روپے ٹیکس اور جرمانہ عائد کر دیا. رواں مالی سال ریفنڈز کے حوالے سے ٹیکس گزاروں کے لیے بہتر ثابت. گزشتہ 2 ماہ میں ٹیکس گزاروں کو ریفنڈز ادائیگیوں میں گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں اضافہ. ٹیکس گزاروں کو 10 ارب روپے سے زائد ریفنڈز جاری کر دیے گئے. جھنگ ڈسٹرکٹ کلکٹر نے 2 ہفتوں میں ریونیو کے 51 کیسز نمٹا دیے. کئی سال سے التوا کا شکار نمبرداری، تقسیم اور کالونی برانچ کے کیسز نمٹائے گئے. چنیوٹ کی شاہراہوں پر غیر قانونی پارکنگ سے شہری پریشان. تجاوزات کے باعث ٹی ایم اے چوک پبلک پارکنگ بن گیا. شہریوں نے انتظامیہ سے ناجائز پارکنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا. فیصل آباد کے علاقہ فیض آباد میں فلیٹ خستہ حالی کا شکار. ہر وقت گرنے کا خطرہ. رہائشی پر موت سائے منڈلانے لگے. انتظامیہ بھی خستہ حال فلیٹ سے لا علم. 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا لیکن سرکار نے توجہ نہ دی. مکین بولے آئے روز چھت سے سیمنٹ گرتا ہے. متبادل کسی اور جگہ فلیٹ دیے جائیں. فیصل آباد واسا کی 18 سیوریج بحالی اسکیموں کے لیے 40 کروڑ 64 لاکھ کے فنڈ جاری. محکمہ خزانہ نے اکتوبر 2023 تک کے لیے فنڈ جاری کر دیے. این اے 110 میں سیوریج بحالی کے منصوبوں پر 4 کروڑ 93 لاکھ جبکہ فیصل آباد الیکٹرو میکینیکل سسٹم کی بحالی پر 3 کروڑ خرچ کیے جائیں گے. ملت روڈ فیصل آباد ٹوٹ پھوٹ کا شکار. حادثات معمول بن گئے. شہری پریشان. ضلع انتظامیہ سے اس طرف بھی توجہ دینے کی اپیل کرتی. حکومت کا ہر ضلع کے 20 سرکاری اسکولوں کو ماڈل بنانے کا پلان. ماڈل اسکولوں میں بچوں کے لیے سہولیات کو پورا کیا جائے گا. فیصل آباد کے باقی 2190 اسکولز بھی حکومتی توجہ کے منتظر. چنیوٹ کی ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا کا زیر تعمیر نئے ڈسٹرکٹ کمپلیکس اور ڈی ایچ کیو اسپتال کا سائٹ دورہ. جاری کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور متعلقہ محکموں سے بریفنگ لی. تعمیراتی مٹیریل کی لیبارٹری ٹیسٹ کرانے کا حکم. بورڈ آف ریونیو کا سالانہ آڈٹ کا فیصلہ. سال 2023-24 کے حوالے سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سے ریکارڈ طلب کر لیا. 26 ستمبر تک بما ریکارڈ ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. ٹوبہ کے سرور فاؤنڈیشن اسپتال میں بریسٹ کینسر کی تشخیص اور مفت علاج ہوگا. WHO کے پاکستان میں نمائندہ ڈاکٹر پلیتھا محپلا اور چیئرپرسن سرور فاؤنڈیشن پروین سرور نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ویمن ویلنس کلینک کا افتتاح کیا. ڈپٹی کمشنر ٹوبہ محمد نعیم نے سرکاری اسکولوں میں تدریسی عمل کی مانیٹرنگ شروع کر دی. اچانک گورنمنٹ ہائی اسکول چک نمبر 316 پہنچ گئے. اسٹاف کی حاضری چیک کی. صفائی کا جائزہ لیا. کلاس رومز میں جا کر طلباء سے تدریسی سوالات پوچھے. فیصل آباد ٹیچنگ اسپتال میں 7 مرلہ کے پلاٹ میں میاں واقعی کا منصوبہ. 700 پودے لگانے کے لیے تقریب کا انعقاد.
وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی ظفر علی چودھری اور DGPHA نے خصوصی شرکت کی۔ گیسٹ آف ویک میں VCGC ویمن یونیورسٹی ڈاکٹر ذل ہما بنی پیٹرولنگ پولیس کی مہمان۔ SSP پیٹرولنگ مرزا انجم کمال نے ڈاکٹر ذل ہما کو پیٹرولنگ پولیس اور ورکنگ اور ایمرجنسی ہیلپ لائن پر دی جانے والی سہولیات سے آگاہ کیا۔ چنیوٹ پولیس کے اینٹی ویمن ہراسمنٹ سیل نے اسکول کے بچوں کو چائلڈ ابیوز بارے تربیتی لیکچر دیا۔ بچوں کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ میں آگاہی دی گئی۔ کہا گیا کہ کس ناخوشگوار واقعے بارے فوری والدین کو آگاہ کریں۔ ٹوبہ کے پولیس تحفظ مرکز میں تعینات خواجہ سراف فیضی خواجہ سربرادری اور متوسط طبقے کی آواز بننے لگا۔ ایک ماہ میں 100 کے قریب خواجہ سراؤں کے مسائل حل کر دیے۔ وکٹم سپورٹ آفیسر یہاں پر تحفظ مرکز میں ہم جو ہے وہ تقریباً 100 سے زیادہ خواجہ سراؤں کی اس ماہ میں ہم ان کی داد رسی کر چکے ہیں، جن میں مختلف معاملات تھے، جن میں ان کی بلڈ اسکریننگ تھی، جن میں ان کے اگر کوئی کسی کے ہاں چوری ہوئی ہے یا انہیں کہیں بھی ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ان کو ہم نے ان کی داد رسی کی ہے یہاں پر تحفظ مراکز میں، کہیں بھی ان کو کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہوئی ہے۔ گوجرا کے نواح علاقے نواں لاہور میں موٹر وے روڈ سیفٹی اویئرنیس یونٹ کی جانب سے روڈ سیفٹی واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک میں روڈ سیفٹی اویئرنیس یونٹ M4 اسکول سٹاف، طلباء اور صحافیوں نے شرکت کی۔ اور جھنگ میں کھیلوں کا فروغ، فٹ بال، ہاکی، کرکٹ کے سرکاری سطح پر اکیڈمیز بنانے کا فیصلہ۔ لوکل گورنمنٹ کے فنڈز میسر آنے پر تینوں اکیڈمیز کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے دستاویزات مکمل کرنے کے لیے متعلقہ محکموں کو احکامات جاری کر دیے۔